السلام علیکم. آج میں آپ کو بکس ریکمینڈ کروں گی اور یہ بچوں کے لیے نہیں ہیں, یہ آپ کے اپنے لیے ہیں. اور ون آف دیم از دا بریو لرنر, جولی بگاٹ کی یہ بک ہے, اینڈ فائنڈنگ ایوری ڈے میجک ان ہوم اسکول لرننگ اینڈ لائف. اور یہ واقعی یہی بات ہے کہ میں نے اس بک سے سیکھا ہے کہ آپ ہر روز ہوم اسکولنگ میں ایک میجیکل لرننگ اور اپنی لائف میں میجیکل لرننگ کیسے لا سکتے ہیں. اس بک میں ایک چیپٹر ہے جہاں پہ جو میں اپنے آپ سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ بتاتی ہیں, جو رائٹر ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے نیبرہڈ میں گئیں, اور شارٹلی اگر میں بتاؤں تو وہ اپنے نیبرہڈ میں گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ جب وہ انٹر ہوئی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ جو ان کا گھر ہے وہ بہت ایلیٹ قسم کا سیٹ نہیں ہوا ہوا, بہت فارمل سٹنگ نہیں ہوئی ہوئی, بہت کوزی سا ماحول ہے. اور لیکن ان اندر اور جب وہ اسٹرالر اپنی اندر لے کے آئی ہیں تو وہ بھی ان کو بادر نہیں کر رہی ہے کہ اٹس اوکے, جیسے ایک تھوڑا سا چل ماحول والی بات ہوتی ہے نا. اور جو ہے یعنی کہ ایک کوئی پرانی سی چیئر ہے لیکن اس کو دوسری چیزوں کے ساتھ مینیج کیا ہوا ہے, ایک بلینکٹ رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد ان کو اندازہ ہونا شروع ہوا کہ بہت یعنی ان کو تھوڑا سا سکون سا محسوس ہوا. اور وہ سکون کیسے محسوس ہوا, وہ ساری بات وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کا ماحول ایسے سیٹ کیا ہوا ہے کہ نہ ان کو خود کو سٹریس ہو اور نہ کسی آنے والے کو سٹریس ہو کہ میں گندا نہ کر دوں اس گھر کو. تھوڑی دیر کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہاں پہ بیٹھتی ہیں وہ اتنا کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اور وہ اتنا ان کو ایک ہومی سی وائب آتی ہے. اور پھر ان کی نظر ایک ایسی ٹیبل کے اوپر پڑتی ہے جہاں پہ پینٹس پڑے ہوئے ہیں, جہاں پہ برشز پڑے ہوئے ہیں, جہاں پہ پیپرز پڑے ہوئے ہیں, اور بچے آ رہے ہیں اور وہاں سے بچے چیزیں لے رہے ہیں جو ان کا دل کرا بنا رہے ہیں تو ایک ویلکمنگ ماحول بنایا ہوا تھا بچوں کے لیے. کیونکہ آف کورس جب بچے ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو بچوں کا اگر جو 3 گھنٹے اگر ہم باہر بمشکل گزرواتے ہیں, یا بعض دفعہ 2 گھنٹے, بعض دفعہ 1 گھنٹہ ہی ہو جائے تو غنیمت ہوتا ہے, لیکن باقی کا ٹائم جس طرح اگر بچوں کے لیے جس طرح اسکول میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں, تو آف کورس اسکول میں تو ایک پراپر اگر ایک آرٹ روم ہے تو وہاں پہ بچے جاتے ہیں اور وہاں کی ایک آیا جی ہوں گی جو اس چیز کو صاف کریں گی. لیکن گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ گھر صاف بھی ہو, لیکن جیسے جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی ہیں اور جب ان کو لگا کہ بچے اتنا مگن ہو گئے ان چیزوں میں اور بچوں کا پتہ نہیں چل رہا کہ نہ کوئی بچے لڑ رہے ہیں, نہ کوئی بچے فائٹنگ کر رہے ہیں, نہ بچے کوئی شاؤٹ کر رہے ہیں, ہر بچے کو اپنی کوئی نہ کوئی چیز مل رہی ہے, وہ وہاں سے گوگلی آئیز نکال رہا ہے اور وہ فیس بنا کے گوگلی آئیز لگا رہا ہے, اور ہر طرح کا وہ مٹیریل پڑا ہوا ہے جو ہم یوزلی بچوں کو ایسے کر کے پینٹ نہیں دے دیتے ہیں. تو اور یہی چیز میں نے اپنے آپ سے بہت زیادہ ریلیٹ کی, کیونکہ میں بھی ایسی ہی ماں تھی, میں ایسے ہی بچوں کو پینٹ نہیں دیا کرتی تھی. بچوں کو میرے سے پرمیشن لینی پڑتی تھی. بعض دفعہ میں بچوں کو کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے اب شرٹ گندی ہونے والی ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے اب کر لو. تو اس بک سے میں نے کچھ اور سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو, لیکن میں نے بچوں کو فریڈم دینا سیکھا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک پوری کی پوری بک جو ہے وہ آپ کی لائف بدل دے. بعض دفعہ ایک چھوٹا سا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جو اگر آپ ایک چیز اپنی وہ چینج کر لیں تو شاید آپ کے کچھ گھنٹے اچھے ہو جائیں. اور جب آپ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ نہیں جاؤ کھیلو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, برشز لے لو, تو کیا ہو جائے گا, وہ کتنے زیادہ سے زیادہ 100 روپے کے وہ برشز ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 500 کے ہوں گے. بعض دفعہ بچوں کو ہم باہر لے جا کے کوئی اس سے 10 ٹائمز زیادہ کی کوئی ایکٹیویٹی کرا دیتے ہیں, لیکن گھر پہ جب ہم لوگوں نے دینا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں برشز کو ادھر نہ لگانا, دیوار پہ نہ لگا دیں یا وہاں پہ نہ لگا دیں. اور آپ دیکھیں گے یہ کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, اس بک کے پڑھنے کے بعد میں نے بچوں کو کچھ چیزوں کے اوپر ٹوکنا بالکل منع کر دیا, اور میں نے بچوں کے لیے ایک ویلکمنگ سی ٹیبل بنائی کہ جہاں سے بچے آئیں وہ پیپرز لیں, وہ ڈرا کریں, کیا ہے پیپرز ہی ہیں نا, یعنی وہ ایکسپلور کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اور جب آپ اس مائنڈ سیٹ اپ دیتے ہیں نا کہ یس یو کین ٹیک اٹ, اور تب اس کے بعد اگر میس بھی ہو جاتا ہے نا تو آپ وہ والا جو آپ کے جو دماغ کے اوپر پریشر آتا ہے نا, آپ وہ والا پریشر فیل نہیں کرتے. سو اگر آپ لے سکیں بک تو ضرور لیں, ون آف دا بیسٹ بکس اباؤٹ ہوم اسکولنگ.